اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو اصول دین میں سے دوسرا اصل عدل الہی کے بارے میں چل رہی ہے، اور یہ درس نمبر 4 ہے، جس میں عدل الہی کے حوالے سے ادلہ اور دلائل پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس درس میں بھی گزشتہ درس سے پیوستہ ادلہ عقلی یا عدل الہی کے بارے میں ہماری عقل کیا کہتی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے عدل الہی کے بارے میں دلیل عقلی کو بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ان مذاہب میں سے 2 مذہب ایسے ہیں کہ جو عدل الہی کو عقلی طور پر مانتے ہیں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن اور قبح عقلی کے بنا پر، یعنی ہماری عقل چونکہ حسن، نیکی اور قبح اور برائی کو تشخیص دے سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کی عدالت کو بھی ہم اپنے عقل سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ یہ 2 مذہب شیعہ اور مذہب معتزلہ ہیں۔ ان دونوں کو مکتب عدلیہ بھی کہتے ہیں، یعنی چونکہ یہ دونوں عدل الہی کے معتقد ہیں اور عدل الہی کو عقل کے ذریعے سے یہ سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کو مکتب عدلیہ کہتے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک اور مذہب جو مذہب اشاعرہ ہے، یہ لوگ معتقد ہیں کہ جب تک آ کر دین ہمیں کسی اچھائی کے بارے میں یا برائی کے بارے میں نہ بتائے، اس وقت تک ہماری عقل بہت ساری چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے گزشتہ درس میں بھی کہا کہ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بولنا بری چیز ہے، بری عادت ہے، شجاعت اچھی چیز ہے اور بزدلی بری چیز ہے، امانت داری اچھی چیز ہے اور امانت میں خیانت کرنا یہ بری چیز ہے۔ یہ جو مثالیں ہم نے دی ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں کہ جب تک دین آ کر نہ کہیں، ہم عقل سے ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حسن اور قبح عقلی کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ حسن اور قبح شرعی کے قائل ہیں، اس میں کچھ اعتراضات آ سکتے ہیں۔ اگرچہ حسن اور قبح عقلی کے ذریعے سے جو اصول دین ہیں اور جو فروع دین ہیں، بہت ساری تعلیمات اسی حسن اور قبح عقلی میں پوشیدہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم پہچاننا چاہیں تو اگر قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، شرع کے نازل ہونے سے پہلے لوگ کس طرح اللہ تعالیٰ کے قائل تھے، کس طرح خدا کو مانتے تھے، یعنی ایک فطری چیز ہے، ایک عقلی چیز ہے۔ ہم نے بحث توحید میں تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ خداوند متعال کو پہچاننے کے راستے کون کون سے ہیں۔ یہی بعض انسان کے اندرونی راستے تھے، جیسا کہ انسان کے وجود کے اندر سے ہی بعض چیزیں یہ اعلان کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک ملحد تھا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ جو خدا کے قائل ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں خدا موجود ہے لیکن نظر بھی نہیں آتا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے لیکن ظاہری طور پر کسی کو مدد کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں کیسے خدا کو مانوں جس کو میں دیکھتا نہیں ہوں؟ میں کیسے اس خدا کو مانوں جس کی طاقت مجھے نظر نہیں آئی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہ امام علیہ السلام بھی انسان کی ہدایت کے لیے کچھ ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جن کو وہ شخص اچھی طرح سمجھ سکے، جس کو ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو مخاطب ہے،
جو امام سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ بہتر انداز میں امام کی باتوں کو، امام کی کلام اور نصیحت کو اچھی طرح وہ سمجھ سکے۔ یقیناً یہ شخص کسی دریائی اور سمندری سفر اس نے کیا تھا، کچھ مشکلات اس کو پیش آئی تھیں۔ امام علیہ السلام اس کو سمجھانے کے لیے اسی مثال سے استفادہ کیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی سمندری سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سمندری سفر کیا ہے۔ تو پھر کیا ایسا ہوا ہے کہ ہوا بالکل طوفانی ہو، طوفان آ گیا ہو اور تمہاری کشتی غرق ہو گئی ہو؟ امام علیہ السلام نے جب پوچھا تو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے سمندری سفر بھی کیا ہے اور طوفان آنے کی وجہ سے ہماری کشتی بھی جو ہے ٹوٹ رہی تھی۔ کیا ایسا ہوا کہ کشتی غرق ہو گئی ہو، تم نے بہت ساروں کو پکارا ہو مدد کے لیے لیکن کوئی تمہاری مدد کو نہ پہنچا ہو؟ کہتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ تو کیا ایسا ہوا ہے کہ تمام ذرائع اور اسباب سے تم نا امید ہو چکے ہو؟ تو کہا ہاں بالکل میں نا امید ہو گیا کہ مطلب اب میں بچنے والا نہیں ہوں، یعنی میری موت آ گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا پھر بھی کیا تمہاری کوئی ایسی امید تھی کسی ذات سے کہ شاید کوئی آ کے مجھے بچا سکے، میں نجات پا سکوں اس سمندر سے؟ تو اس سے ملحد نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی میری وجود کے اندر سے ایک ایسی چیز مجھے بتا رہی تھی کہ تم نجات پاؤ گے، ایک ایسی ذات ہے جو تمہیں نجات دے سکتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ذات کے بارے میں تم متوجہ ہو گئے ہو، اندر سے تمہارا ضمیر جو تمہیں پکار رہا تھا کہ کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو تمہیں نجات دے سکتی ہے، یہ وہی خدا ہے جس کو تو نے نجات دی ہے۔ پھر اس مثال کو دیکھ کر یہ ملحد مطلب اس کے اندر وہ موقع فراہم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، خدا کے بارے میں سوچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے ضمیر کے اندر سے ہی امام علیہ السلام نے یہاں پر کام لیا اور انسان کے ضمیر سے کو ہی امام علیہ السلام نے بیدار کر دیا یہاں پہ۔ تو اب دیکھیں کہ یہ چیز کہاں سے اس کو پتہ چلا کہ ایسی ذات ہے؟ تو یہ در واقع انسان کے وجود کے اندر خدا شناسی کا جو پاور ہے، خدا نے جس چیز کو ودیعت اور امانت کے طور پر اس انسان کے وجود کے اندر اس کو جگانے کے لیے رکھ دی ہے، وہ در واقع اس وقت بیدار ہو گیا۔ اور ہمارا اعتقاد بھی یہی ہے کہ عالم ذر میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، انسان جب صلب حضرت آدم علیہ السلام میں تھا، اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو انسان نے کہا بلا، تو ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے۔ اب انسان خلق نہیں ہوا ہے، سارا انسان حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں تھا۔ اس وقت سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ اقرار لیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میں نے تم سے یہ جو اقرار لیا ہے یہ اس لیے کہ زمین پر جب تم قدم رکھو گے، جب پیدا ہو جاؤ گے، صلب آدم علیہ السلام سے جب تم نکلو گے، تو اس پرآشوب دنیا میں قدم رکھنے کے بعد مختلف ثقافتوں اور مختلف کلچر، مختلف آداب اور رسوم میں تم گم ہو جاؤ گے، اپنے رب کو تم بھول جاؤ گے، لیکن اس وقت تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی خدا ہے یا نہیں۔ اسی لیے میں تم سے ابھی ہی اقرار لے رہا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں۔ جب تو نے یہ اقرار کیا ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو پس میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جب زمین پر قدم رکھو گے، اس دنیا میں پیدا ہو جاؤ گے، جس معاشرے میں بھی تم زندگی کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے بھولنا نہیں ہے۔ اگر تم مجھے بھول جاؤ گے اور قیامت کے دن جہنم کی طرف جانا تمہارا مطلب ٹھکانہ ہوگا، تو اس وقت نہ کہنا کہ اے رب مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو میرا رب ہے، اور تم بھول بھی جاؤ گے۔ اسی لیے میں تم سے ابھی ہی اقرار لے رہا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، تو مجھے بھولنا نہیں ہے۔ تو یہ جو امام صادق علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کیا تمام ذرائع اور اسباب اور وسائل سے نا امید ہونے کے باوجود بھی کیا تم امید رکھتا تھا
کہ کوئی کوئی ذات مجھے نجات دے گی؟ تو اس نے کہا ہاں۔ بس یہ وہی چیز ہے جس کو حضرت آدم کے صلب میں جب ہم موجود تھے اس وقت خدا کی خدایت کو جب ہم نے مانا ہے، اقرار کیا ہے، یہ وہی چیز تھی۔ صرف امام علیہ السلام نے اس کو جگا دیا، اس کو بیدار کر دیا۔ تو بس یعنی انسان کی جو عقل، جو انسان کی ضمیر ہے، انسان کی جو وجدان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کے بارے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہماری عقل ہمیں یہ کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کو خلق کرنے کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے مواقع بھی فراہم کیا ہے، اور ہم نے کہا کہ انسان کی جو عقل ہے وہ انسان کو راستہ دکھا سکتی ہے۔ تو اب انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ نے جب مجھے خلق کیا ہے، مجھے اس زمین پر بھیجا ہے، تو اللہ مجھے بہتر جانتا ہے میں کس طرح ہدایت حاصل کروں۔ لیکن خدا کی ذات اور اس انسان کی جو خلقت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم عام لوگوں کی طرح خدا کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی بات کریں گے خدا کے لیے، لیکن خدا کا جواب ہم نہیں سنیں گے۔ خدا جو کہے گا وہ ہم نہیں سنیں گے۔ ہم جس طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنے آراء دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں کے آراء سے ہم استفادہ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ ذات خدا پاک اور منزہ ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، یعنی جو اللہ کی توصیف کرتے ہیں اس سے خداوند متعال پاک اور منزہ ہے۔ یعنی جتنا بھی ہم کہیں خدا واحد ہے اور جتنا بھی ہم کہیں خدا پاک ہے، اس سے بھی آگے ہے، یعنی ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے ہر چیز میں۔ جب ہم کہتے ہیں خدا عالم ہے، تو خدا اپنے علم میں ایک جو علماء ہیں ہمارے معاشرے کے، ان سب سے آگے ہے۔ سب سے اوپر کا جو عالم ہے اس سے بھی آگے ہے۔ اگر ہم علم کے حوالے سے ہم تصور کریں، ایک عالم کو ہم سوچیں اور کہیں خدا بھی عالم ہے، جانتا ہے، تو پھر ہماری ذہن میں کوئی ایک ایسا مجتہد، ایسا مرجع تقلید، ایک ایسا علامہ جو ہمارے ذہن میں آ جائے اور کہیں ہاں خدا عالم ہے، یعنی اس طرح ہے، نہیں، اس سے بھی آگے ہے۔ اگر اس سے آگے آپ تصور کرتے ہیں تو خدا کی جو علمیت ہے، خدا کا جو علم ہے، وہ اس سے بھی آگے ہے۔ تو ہم عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ جب میں خدا کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، خدا کے کلام کو جب میں سن نہیں سکتا، اور میری عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، یعنی حکمت والا ہے، وہی عالم ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور مجھے خلق کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اور قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب بھی لینا ہے۔ میری عقل کہتی ہے کہ خدا تو عالم ہے، خدا تو حکیم ہے، خدا ہر چیز سے تو آگاہ ہے، کل بہشت اور جہنم کا میرا فیصلے بھی کرنا ہے۔ تو پھر کیا تم دنیا میں مجھے تو ایسے ہی چھوڑ دے گا، میں جس طرح چاہوں زندگی کروں، اور تیری اطاعت اور تیری حکمت کے مطابق میں زندگی نہ کروں، تو پھر قیامت کے دن مجھے جہنم بھیجنے کا بھی فیصلہ کرے گا؟ خدایا یہ تو کیسے ممکن ہے؟ عقل یہ تشخیص دے سکتی ہے۔ تو پھر عقل کہتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر کچھ ایسے افراد خداوند متعال کی جانب سے آ جائیں کہ مجھ عام انسان سے ان کی خصوصیات بہت ہی باکمال ہوں، وہ خدا کے ساتھ ہم کلام بھی ہو سکیں، اور مخلوق ہم جیسوں کے ساتھ بھی وہ اپنا رابطہ برقرار کر سکیں۔ یہ ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے۔ تو پس جب خدا کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ میں عام انسان خدا کے ساتھ رابطہ ڈائریکٹ نہیں رکھ سکتا، تو میری عقل کہتی ہے بس نبیوں کا ہونا چاہیے، وہی نبی ہیں، وہی خداوند متعال کے سفیر ہیں جو خدا کی جانب سے آئے ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا قل، کہو انما انا بشر مثلکم، یعنی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں۔ چونکہ جب پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے تو لوگ کہنے لگے یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو ہم عام انسانوں کی طرح ہے، یہ تو کسی فرشتے کا ہونا چاہیے پیغمبر۔ دیکھیں ہم نے کہا کہ دیکھیں انسان کے اندر دو خصوصیتیں پائی جاتی ہیں، یعنی حیوانی اور
جانوروں کی خصوصیت بھی، جس کو نفس ہم کہیں، خواہشات نفسانی کہیں، اس عقل میں انسان میں بھی وہ عقل بھی ہے، ملائکہ کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ میری عقل کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا ہے تو بس پھر میری ہدایت کے لیے بھی مجھ جیسا کوئی انسان نبی ہونا چاہیے تاکہ میری مشکلات کو سمجھ سکے۔ اب وہ فرشتے کے اندر وہ معصیت کا کوئی محرک ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی فرشتہ مجھے سمجھانا چاہے کہ بھائی تم جو ہے معصیت نہ کرو، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معصیت کیا چیز ہے، یہ لوگ کیوں معصیت کرتے ہیں یا کس طرح لوگ معصیت کرتے ہیں، تو پھر مجھے کیسے سمجھائے گا؟ یا فرشتہ جس کو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں اس سے خدا کا پیغام میں کیسے سمجھوں؟ میری عقل کہتی، یعنی میری سے مراد یہاں پہ یعنی ہم انسانوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اپنے مخلوقات کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجنا ضروری ہے، یعنی خدا پر فرض ہے، خدا پر لازم ہے کہ جب بہشت اور جہنم کا بھی آگے داستانیں ہیں تو پھر مطلب ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، اور وہ انبیاء کا بھیجنا ہے۔ تو بس دیکھیں، یعنی عقل ایک ایسی عظیم قوت ہے، عظیم طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کو سمجھنے میں بھی مدد لے سکتے ہیں، جس سے انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے کے حوالے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی عقل سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری عقل یہ کہہ سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، اس سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح معصیت سے دور رہنے کا، یعنی ایک امتحان گاہ ہے، ایک درس گاہ ہے، یہ عالم ایک درس گاہ ہے۔ تو ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں، ہر اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی امتحان لینے کے بعد آخر میں نتیجے کا اعلان ہوتا ہے۔ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ سارے معاملات طے ہوں گے اور انسان اس دنیا میں آگے جو کچھ کام کر لیتا ہے، آخر میں وہ عقل کہتی ہے کہ مطلب کوئی اس کو انعام ملنا چاہیے۔ جس نے نہیں پڑھا ہے، جس نے استاد کی باتیں اور استاد کے دروس اور لیکچرز اور نصیحتوں کو اہتمام نہیں کیا ہے، نہیں سنا ہے، اس کو فیل ہونا چاہیے۔ یہی چیز آخرت کے بارے میں بھی ہے، یعنی ہماری عقل خود خدا کے پہچاننے کے حوالے سے بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اعظام اور ان کو مبعوث کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے عقل اس ضرورت کا احساس کرتی ہے، اور معاد اور قیامت کے دن حساب کتاب کے حوالے سے بھی عقل اس چیز کو تشخیص دے سکتی ہے۔ تو جو عدلیہ ہیں، جو شیعہ ہیں اور معتزلہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر دین نہ ہو تو کیا ہماری عقل ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے؟ نہیں، سمجھ سکتی ہے۔ اگرچہ عقل یعنی ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن بعض امور ایسے ہیں جن کو عقل بنحو احسن استفادہ کر سکتی ہے، کیونکہ خداوند متعال کا وجود اور دعوت انبیاء کی حقانیت کا اس بات عقل کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے انسان پر اگر وحی نازل نہ ہو، یا ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی انبیاء کا پیغام نہیں پہنچا ہے، قرآن نہیں پہنچا ہے، کوئی کتاب آسمانی کا کوئی پیغام نہیں پہنچا ہے، وہاں پر لوگ کیا کریں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ عقل تمہیں یہ بتاتی تھی، کیا تم نے یہ نہیں سمجھا کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے؟ تو پس مکتب اشاعرہ کا حسن اور قبح عقلی کا منکر ہونا اور حسن اور قبح شرعی کو لازمی قرار دینا، اور یہ کہ فقط دین کو ملاک اور معیار قرار دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر دین کو ہم ملاک اور معیار قرار دیں گے، اگر ہم ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق اگر ہماری عقل اچھائی اور برائی کا ادراک نہ کر سکتی، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ خدا کسی جھوٹے شخص کو معجزے دکھانے کی صلاحیت نہیں دیتا ہے؟ اگر کوئی شخص جھوٹا ہو
اور اس کے پاس معجزے بھی ہوں، تو پھر معجزہ حق کے لیے ایک آلہ ہے، حق کے لیے ایک اسلحہ ہے، حق کی حقانیت کی اس بات کے لیے معجزہ مطلب ایک آلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ہو، جو باطل پر ہو، جو حق ہی نہ ہو، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک عظیم معجزہ جیسے اسلحے سے اگر اس کو لیس کرتا ہے، تو پھر وہ کس طرح غلط طریقے سے اس اسلحے کو وہ استعمال کرے گا۔ اگر ہم چھوٹے بچے کو اگر ایک پاگل کے ہاتھ میں اگر کوئی اسلحہ ہو، اگر کوئی کلاشنکوف ہو، تو جب اس کا ذہن اور اس کی عقل جب کام ہی نہیں کرتی ہے، تو پھر تو وہ کہاں پہ فائر کرنا ہے، کہاں پہ برسٹ چھوڑنا ہے، وہ تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، وہ اندھادھند فائر کرے گا، اندھادھند اسلحے کو استعمال کرے گا۔ تو ہماری عقل کہتی ہے کہ ایسا شخص جو عقل سے عاری ہے، جس کی عقل نہیں ہے، جس کے پاس تفکر اور تدبر نہیں ہے، اس کو ایک ایسی چیز نہ دی جائے جو دوسروں کے ہلاکت اور دوسروں کے نقصان کا سبب بنے۔ عقل یہی کہتی ہے، ہماری عقل ایسا فیصلہ کرتی ہے۔ تو پس عقل ہمیں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک ایسے انسان کو مسلح کر سکتا ہے معجزے سے یا حقائق سے یا تعلیمات اور معارف سے، کہ جس سے وہ حق کے لیے ہی مطلب جس سے وہ استفادہ کرے۔ لیکن اگر ہماری جو عقل ہے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ مطلب جھوٹ برا ہے، اور اگر ہمیں معلوم ہو کہ حق اچھا ہے، سچ اچھا ہے، اور ہمیں معلوم ہو کہ مطلب شجاعت اچھی ہے، تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کو انہی نیک صفات اور خصوصیتوں کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس پر پھر ہم عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو عقل کے اس فیصلے کے بارے میں ہم شریعت پر پورا اعتماد کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، اور ہماری عقل جس چیز کو تشخیص دے سکتی ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ عقل بھی اصول دین میں سے ایک اصل ہے۔ عدل ایک ایسا اصل ہے کہ جس کا جو لنک اور رابطہ ہے وہ دوسرے اصول کے ساتھ بہت مطلب زیادہ ہے اور بہت ہی مضبوط ہے۔ تو عدل الہی کے اس بحث میں ہم نے کہا اور مان لیا کہ عقل کی نگاہ میں عدل اچھا ہے، ظلم برا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل کی نگاہ میں برے عمل کو انجام دینے سے پاک ہے، یعنی کبھی بھی اللہ تعالیٰ برے عمل انجام نہیں دیتا ہے۔ پس خدا کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ کیوں؟ یعنی ظلم کرنا وہ بری عادت ہے، ظلم برا ہے اسی لیے، اور اس کا ہر کام، اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے عدل کے مطابق ہی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم کہیں کہ خدا ظلم کرتا ہے، تو یا کوئی شخص اگر کسی پر ظلم کرتا ہے، تو اس ظلم کا سرچشمہ کیا ہے؟ کیوں ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا کوئی انسان اگر کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو کیوں ظلم کرتا ہے؟ تاکہ ہم کہیں کہ ہاں خدا بھی ہو سکتا ہے ظلم کرے۔ تو چونکہ وقت ختم ہوا ہے، آنے والی اس انشاءاللہ پھر نشست میں اور درس میں ظلم کے جو سرچشمے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور پھر آخر میں یہ نتیجہ ہم نکال لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے بلکہ عادل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات دینی کو بنا ہوئے احسن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بالخصوص اصول دین کو اپنے اعتقاد کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ جانتے ہوئے، نہ ان کی کوئی کہے کہ بس خدا عادل ہے تو ہم کہیں خدا عادل ہے، کوئی کہے خدا ایک ہے تو ہم کہیں خدا ایک ہے، بلکہ سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اور پیغمبر پاک اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اصول دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔